برطانیہ، آسٹریلیا اور کینیڈا نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اگر تو اس خطے کی صورتحال دیکھیں تو اس فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان لگتا ہے کہ بہت بڑی خبر ہے اور ایک سٹیپ فارورڈ ہے، جو ہے بھی۔ لیکن کیا اس سے فلسطینی ریاست معرض وجود میں آ جائے گی؟ یہ بہت ہی مشکل ہے اس بات کا جواب۔ فلسطین کے کوئی باقاعدہ ڈیفائنڈ قسم کے بارڈرز نہیں ہیں، اور جو دو عرب اسرائیل وار ہوئیں اس علاقے کے اندر 1918 والی اور 1967 والی، اس کے بعد وہ شکل اس علاقے کی برقرار ہے ہی نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ جو بیلفور ٹریٹی تھی جس میں برطانیہ نے اس مسئلے کی بنیاد بھی رکھی، جیسے مسئلہ کشمیر ہم کہتے ہیں نا انفنشڈ ایجنڈا آف پارٹیشن ہے، اسی طریقے سے یہاں پہ فلسطینی علاقوں کے اندر جو ایک جیوش اسٹیٹ کا قیام تھا، یہ برطانیہ کے اس وقت کے سیکرٹری آف اسٹیٹ نے ایک خط لکھ کر، کیونکہ اس وقت برطانوی راج پوری دنیا کے اوپر چھایا ہوا تھا، تو انہوں نے 1917 میں اس کی بنیاد رکھ دی تھی۔ اس کے بعد سے آج تک یہ مسئلہ کبھی حل ہی نہیں ہوا۔ جو علاقے کے اصل باشندے تھے، ان کا علاقہ جو فلسطینی ریاست تھی، مسلمانوں کا جن کا ملک تھا، ان سے وہ جوش لوگوں کے قبضے میں چلا گیا، اور اوپر مور لگا دی برطانوی اس وقت راج نے، اس کے اوپر اپنی اسٹیمپ آف اپروول لگا دی، اور آج تک اس کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اور جو اس کے بعد بھی ٹریٹیز ہوئیں، کسی ٹریٹی کے نتیجے میں بھی امن نہیں آیا، بلکہ فلسطینی جو ریاست کے علاقے اس کے اپنے ہونے چاہیے تھے، وہ مختلف ملکوں کے قبضے میں ہی رہے۔ کبھی وہ مصر کے استعمال میں رہے، کبھی جارڈن کے استعمال میں رہے، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک خاص عرصہ تک یہ ایمبیگوٹی برقرار رہنے کے بعد ان تمام علاقوں کے اوپر اسرائیلی ایک کے بعد ایک قبضہ کرتا چلا گیا، اور اب عرب ریاستیں اس قابل نہیں ہیں کہ وہ علاقے واپس لے سکیں، خواہ وہ مصر کے ہوں، شام کے ہوں، لبنان کے ہوں، اردن کے ہوں، یا وہ اس فلسطینی ریاست کے ہوں جس کے لیے بہت سے ملکوں کے عوام بات کرتے ہیں، لیکن ان ملکوں کی حکومتیں وہ سپورٹ لیول پرووائڈ نہیں کر سکتی۔ آج جہاں ہم کھڑے ہیں، یو این کے اندر ایک عرب سمٹ بھی کروانے جا رہی ہے، سعودی عرب اور فرانس اس کو کو ہوسٹ کریں گے، جہاں فلسطینی ریاست کے حوالے سے 6 مزید ممالک جو ہیں، جس میں فرانس بھی شامل ہے، اس کے اوپر اعلان کریں گے کہ ہم فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ تو سٹیپ فارورڈ تو ہے، لیکن جب تک اس کے بارڈر جس میں یروشلم اس کا دارالحکومت ہو، ویسٹ بینک کی کیا پوزیشن ہے وہ واضح ہو، غزہ کے اوپر جو کچھ وہ کر رہا ہے، 65,000 مسلمانوں کو شہید کر چکا ہے، اس کے اوپر ایک واضح پوزیشن نہ اختیار کی جائے، تب تک اس کا عملی طور پر فروٹفل ہونا کافی مشکل نظر آتا ہے۔ تو آج کے پروگرام میں جو ہمارے ساتھ شرکا ہیں ان سے اسی حوالے سے بات کریں گے، اور جو سعودی عرب نے ایک ڈیفنس پیکٹ کیا اس کے اوپر بھی بات کریں گے، کیونکہ اس علاقے کی پوری جو سیاست ہے اس حوالے سے اس کی بہت ہی سگنیفیکنس ہے۔ جس طریقے سے ایران والے اٹیک کے بعد جو انڈیا پاکستان والی وار تھی، اس کے بعد ایک اس بات کی افادیت بڑھ جاتی ہے کہ مسلمان ملک اپنے دفاع اور سالمیت کے لیے مل کر کچھ کریں۔ اسی طریقے سے قطر والے اٹیک کے بعد سعودی عرب کے لیے بہت ہی سگنیفیکنٹ تھا کہ سعودی عرب جلدی سے آگے بڑھے اور اپنے دفاع کو، اپنے لوگوں کے تحفظ کو اور اپنے بارڈرز کو سیکیور کرنے کی خاطر اپنا جو دوسرے مسلم ریاستوں سے اس کو مدد مل سکتی ہے وہ لے، اور خود سے اس کے اوپر انیشیٹو لے، کیونکہ امریکہ نے وہاں پر جو اپنی بیس بنائی تھی یہ کہہ کر قطر کے اندر کہ قطر کو دفاع کروں گا، اور اسی دوحہ سے جہاز اٹھ کر دوحہ کے اندر ہی اٹیک کرنے والے جہازوں کے اندر تیل ڈال رہے تھے، وہی کام کہیں سعودی عرب کے ساتھ نہ ہو جائے۔ تو اس حوالے سے پاکستان اور سعودی عرب کا یہ جو میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہے بہت اہم ہے۔